نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ نے انہیں بڑی رفعت عطا فرمائی، انہیں مقام بلند عطا فرمایا۔ یہ جو رفعت ان کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، یہ جو مقام بلند اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو ان کی سیرت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر توحید کی بڑی غیرت موجود تھی۔ ان کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے ایسی غیرت موجود تھی کہ جو ایک بے مثال اور لاجواب ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کے اندر تشریف فرما ہے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ حرم کے اندر، صحن کعبہ کے اندر اور بیت اللہ کے اندر وہ لوگوں سے سوال کر رہا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی انسان بیت اللہ کے اندر، صحن کعبہ کے اندر، حرم پاک کے اندر ما تحت الاسباب ایسی چیزوں کا کسی سے سوال کرے جو انسانوں سے کی جا سکتی ہے، پیاسا ہے کسی سے پانی مانگ لے، بھوکا ہے کسی سے کھانا مانگ لے، یا اپنی کسی جائز حاجت کے لیے کسی سے سوال کرے، شریعت منع نہیں کرتی، شریعت روکتی نہیں۔ اسی قسم کا سوال تھا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ کے اندر چھڑی کو پکڑتے، کوڑے کو پکڑ لیتے اور غصے میں آتے، کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہاں کھڑے ہو؟ صحن کعبہ کے اندر کھڑے ہو، بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو، حرم کے اندر کھڑے ہو، اور بیت اللہ میں کھڑے ہو کہ غیر اللہ سے مانگتے ہو؟ سبحان اللہ، غیر اللہ سے مانگتے ہو؟ یہ ان کی توحید کی غیرت تھی۔ اللہ کی توحید کی غیرت کے حوالے سے آپ کی سیرت بے مثال اور لاجواب ہے۔ یہی وہ غیرت ہے کہ جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام عطا فرمایا، ان کو رفعت عطا فرمائی اور ان کو عظمت اور شان و شوکت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے مجھے بھی اور سب سننے والوں کو اللہ کی توحید کی اس غیرت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔